اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی اللہ کی نشانیاں، ٹھیک، آیات الہی کے سلسلے میں تفکر اور تعقل کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو اپنی قدرت کی آیت اور نشانی قرار دیا ہے اور کن کن چیزوں میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، دو تین چیزیں کل بیان کی تھی۔ آج جو ہے وہ انبیاء کا اجر نہ مانگنا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ہر انسان جب کوئی زحمت اٹھاتا ہے، کسی طریقے کا کوئی سنگین کام انجام دیتا ہے، تو جن کے لیے کام کرتا ہے ان سے اس کی اجرت، اس کی مزدوری، اس کا صلہ مانگتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بغیر اجرت کے چلو ایک دو دن کر سکتا ہے، ایک دو بار کر سکتا ہے، پوری زندگی کیا ہے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مزدوری کے لیے کوئی کسی کے لیے کام تھوڑی کرے گا، ہے نا؟ تو انبیاء علیہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں سے اپنی زحمتوں کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ زندگی فدا کر دی جناب نوح علیہ السلام نے، 900 سال تک اپنے قوم کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا، ہدایت کی ذمہ داری لی اور ہدایت کرتے رہے، اور اس ہدایت کی راہ میں کن کن مصیبتوں، کن کن مشکلات، کن کن زحمات کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ پتھر کھانا ہے، زخم ظاہری، زخم باطنی، ہے نا، اسلحوں کا زخم، زبانوں کا زخم، ہے نا، یہ سب کھایا، بائیکاٹ کیا گیا، کسی کو بستی سے نکالا گیا، کسی کو، ہے نا، ہزاروں قسم کی پابندیاں عائد کی، ہزاروں قسم کی زحمتیں، مشکلیں، مصیبتیں ان کی زندگی میں کھڑی کی گئی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اپنے مشن کو ان لوگوں نے جاری و ساری رکھا، امت کو ہدایت کرتے رہے، امت کی تبلیغ کرتے رہے، ان کی سعادت، ان کی نجات، ان کی کامیابی کا راستہ انہیں دکھاتے رہے۔ ہزاروں زحمتوں کے باوجود، ہزاروں مشکلات کے باوجود کبھی کسی نبی نے اپنے امتی سے اپنی زحمتوں کا کوئی صلہ نہیں مانگا۔ مولوی ایک مہینے نماز نہیں پڑھائے گا بغیر اجرت کے، جبکہ نماز اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے راستے سے کہ نماز کی اجرت ہم تھوڑی لے رہے ہیں، ہم تو اجرت مقدمات نماز کی لے رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی مرضی کے پابند ہیں، ہے نا۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو ہم آزاد ہوتے، ہم بھی آپ کی طرح ایک دن آتے ایک دن نہ آتے، دوپہر میں آتے شام کو غائب، صبح میں سوتے۔ لیکن جو ہم آپ کے لیے زحمت اٹھا رہے ہیں، جو وقت پہ آ رہے ہیں، جو مقدمات ہیں، ہم ان کی اجرت لے رہے ہیں نا، مقدمات کی۔ اصل نماز کی اجرت نہیں لی جا سکتی، مقدمات کی اجرت لی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب نماز مقدمات کے بغیر تو نہیں ہوگی نا۔ نماز کی مقدمے ہیں تو کرنا پڑے، اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، مسجد اگر فاصلہ رکھتی ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ ہاں، کئی مقدمات وسیع ہیں، زیادہ ہیں، زحمت آور ہیں، کئی مقدمات مولانا مختصر ہیں، کم ہیں، ہے نا۔ وضو تو آپ کو اپنے کمرے میں بھی پڑھیں گے تو کرنا پڑے گا، بستر پہ تو آپ اپنے کمرے میں بھی پڑھیں گے تو
اٹھنا پڑے کہ نہیں پڑے؟ بغیر اٹھے، بغیر وضو کیے ہوئے، بغیر مصلی بچھائے ہوئے، بغیر اذان اقامت کہے ہوئے پڑھ لیں گے۔ جن کو کہا جاتا ہے وارث انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نے پوری زندگی تبلیغ میں گزاری، اور جن کے لیے تبلیغ کی، جن کے درمیان تبلیغ کی، ان سے کبھی کوئی اجرت نہیں مانگی، لیکن جو ان کے وارث ہیں وہ اجرت کے بغیر کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کرے۔ تو اب سوال کھڑا ہوگا ذہن میں، طوفان اٹھے گا سوال کا کہ آخر انبیاء علیہ السلام نے اپنی زحمتوں کا صلہ کیوں نہیں مانگا، اپنی تبلیغ کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اجرت اس سے مانگی جاتی ہے جو عمل پہ معین کرتا ہے، جو ڈیوٹی پر لگاتا ہے، جس کے لیے ڈیوٹی کی جاتی ہے نا؟ مولانا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اجتماعی کام انجام دیتے، سڑک بن رہی ہے کس کے لیے؟ اسپتال بن رہا ہے کس کے لیے؟ ابھی یہ حوضے کی بنیاد کھدی ہے نا، ہمارے لیے ہے نا۔ اجرت کس سے مانگیں گے؟ ہم سے نہیں، جنہوں نے لگایا کام پہ، جنہوں نے کام پہ لگایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو تبلیغ کے کام پہ کس نے لگایا؟ ہم نے کہا ہے کہ آؤ تبلیغ کرو، اللہ نے، اب یہاں سے فرق سمجھ میں آیا۔ انبیاء علیہ السلام کو ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری انبیاء کو اللہ نے دی ہے، لہذا ان کی اجرت، ان کے صلے کا ضامن اللہ ہے۔ ہم کو پیشمان تم نے رکھا ہمارا، ہم کو اشرا پڑھنے کے لیے ہم نے معین کیا ہے۔ کون دے گا؟ کام اللہ کا ٹھیک ہے، لیکن رکھا تو اللہ نے۔ بہت سارا کام کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، چلیے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو مزدوری کے لیے رکھتا ہے، جو کام کے لیے، عمل کے لیے جو منتخب کرتا ہے، معین اور مشخص کرتا ہے، اجرت کی، صلے کی ذمہ داری بھی، ضمانت بھی اسی کے حوالے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام کو کار رسالت کے لیے اللہ نے معین کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زحمتوں کا، ان کی محنتوں کا بدلہ اور صلہ بھی وہ بندوں سے کیوں مانگے؟ ٹھیک۔ دوسری بات، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجرت دی جا سکتی ہے، ممکن ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجرت ممکن نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی اجرت ممکن ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجرت ممکن نہیں ہے۔ فرض کر لو، میں مثال دوں، آپ کو چھوٹا سا زخم لگا، ٹھیک، کیا ہے، ایک معمولی چھوٹا سا زخم لگا،
آپ اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے، ٹانکے نہ لگواتے، ڈاکٹر کو نہ دکھاتے، ابھی وہ تھوڑی سی تکلیف دیتا لیکن ہفتے میں 10 دن میں سوکھ جاتا، ختم ہو جاتا، اس سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ کو کوئی بنیادی نقصان نہیں تھا، لیکن اس زخم کو لے کر کے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے آپ کا وہ زخم دیکھا، ٹھیک، اس نے محنت کی، معائنہ کرنے کے بعد مرہم پٹی کر دیا، اور کیا ہے کہا کہ بھائی ہو گیا، جاؤ یہ ٹیوب ہے لے کر کے جاؤ، اس کو دن میں 2 بار لگاتے رہنا، یا ڈریسنگ خود ہی کر لینا، یا آنا جو بھی ہو برسر۔ یہ وہ کام ہے جس کام کی مزدوری مولانا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حساب تو تمہارا ہے نا؟ ایک پیر کٹ گیا بھائی آپ کا، اب وہ پیر جوڑنے میں یا اس کی جگہ پر مصنوعی پیر لگانے میں زحمت ہے، محنت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر وہی آپ کا ایک پیر جوڑتا ہے یا ایک مصنوعی پیر لگاتا ہے تو یقیناً زحمت کرتا ہے، لیکن کیا پیر پہ ہی آپ کا وجود منحصر ہے؟ پیر نہیں ہوگا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے، پیر نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی کا اپنے انسان کے وجود کا، جسم کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، لیکن زندگی اس پر منحصر نہیں ہے۔ پیر کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، یہ کہ زندگی تھوڑی مشکل ہو، سمجھ؟ تو اگر کوئی پیر لگا دے، چاہے وہی والا جوڑ دے یا مصنوعی لگا دے، تو اس کی اجرت دے سکتے ہیں بھائی آپ، ممکن ہے نا؟ لیکن فرض کر لو آپ کا وجود خطرے میں پڑ گیا، ایک شخص کو تیرنا نہیں آتا، پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اسے نہ بچایا جائے تو زندگی کا خاتمہ، گھر میں آگ لگ گئی ہے، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اگر کوئی جرات کر کے اندر آ کر کے آپ کو نہ بچائے تو آپ تو گئے، آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا آپ کے جسم کا ایک ایسا حصہ کٹ گیا ہے، جدا ہو گیا ہے کہ اگر اس کو نہ جوڑا جائے یا آپ کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو مولانا زندگی کا انحصار ہے اسی کے اوپر، اسی عمل کے اوپر، وہ عمل انجام نہ دیا جائے تو آپ کی جان نہیں بچے گی۔ غرق ہونے سے کسی نے بچا لیا، جلتی ہوئی آگ سے، شعلوں سے آپ کو کسی نے نکال کے آپ کی زندگی بچا لی، آپریشن کر کے آپ کے بدن کے اس حصے کو، جس حصے سے آپ کی جان جڑی ہوئی تھی، اس کو جوڑ کر کے دوبارہ آپ کے زندگی دے دی، اب دے لیں گے اس کی اجرت؟ ہے اس کی مزدوری ممکن؟ نہیں دے سکتی بھائی، حیات کی کوئی قیمت نہیں ہے، زندگی کی کوئی قیمت نہیں، جب زندگی کی قیمت نہیں ہے کوئی تو زندگی بچانے کی قیمت کہاں سے ہوگی؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغات کے ذریعے سے کیا ہے، انسان کی زندگی کو بچاتے ہیں، اسے نجات تک لے جاتے ہیں، اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کے گلستان بہشت تک پہنچاتے ہیں اپنی تبلیغ کے ذریعے سے۔ ان کی تبلیغ اور ان کے عمل کی اجرت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں، مانگ بھی لے تو کوئی دے نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ مانگ بھی لے، ہے نا؟ جانتی تھی، اسی لیے کہ تیسری بات ظاہر سی بات ہے مولانا، اجرت اگر مانگیں گے تو اجرت میں کیا مانگیں گے؟
بتاؤ مجھے. نہ اجرت اگر مانگیں گے، آپ نے مجلس پڑھتے ہیں، آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، آپ نکاح پڑھتے ہیں، آپ مسئلے بتاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں. آپ اگر کہیں آپ کو اجرت مانگنے کا موقع ملتا ہے تو اجرت کیا مانگتے ہیں؟ ہاں؟ یعنی ایک معنوی عمل، ایک معنوی کام کی اجرت ایک مادی شے ہو سکتی ہے. ہاں؟ کیوں مانا نا؟ ہاں؟ نہیں ہو سکتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہے یا نہیں وہ بات الگ ہے. مولانا ان ساری چیزوں کا تعلق معنویات سے ہے، روحانیت سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جسم کا علاج کرنے والے، جسم کی سلامتی اور جسم کے تحفظ کے لیے جو لوگ اقدام کرتے ہیں ان کی اجرت ممکن ہے. جو روحانی عمل انجام دیتے ہیں، جو روحانی کام کرتے ہیں، جو روح کی حفاظت اور روح کی بالغی اور روح کی سلامتی کا جو لوگ بندوبست کرتے ہیں، اس کی اجرت ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جسم کیا ہے؟ فانی ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا. فانی چیز کی اجرت دی جا سکتی ہے. روح کو بقا ہے، روح فانی چیز نہیں ہے. تو وہ روح کی جو فانی نہیں ہے، جس کو بقا ہے، تو تمہاری بقا والی چیز کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی سعادت کے لیے، اس کی بالغی کے لیے جو عمل انجام دے رہا ہوں، کیا اس کی اجرت کوئی مادی شے ہو سکتی ہے؟ روحانی عمل کی اجرت روحانیت ہو سکتی ہے. اور روحانیت میں انبیاء سے آگے کوئی ہے نہیں تو کیا مانگیں گے؟ وہ کون سی روحانیت ہے جو نبیوں کے اندر نہیں، جو آپ سے مانگیں گے؟ روحانیت اور مانیت تو پھر تقسیم کر کے تم کو روحانی بنانا چاہتے ہیں، معنویت بانٹ کر کے تمہیں معنوی انسان بنانا چاہتے ہیں، اور تم سے کہیں گے آخری اور سب سے بڑی رضوان اللہ ہے. رضوان اللہ ہے من الاکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. انبیاء علیہم السلام کا جو کار رسالت ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو تبلیغ و دعوت ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سب سے بڑے عمل کی سب سے بڑی اجرت رضا پروردگار ہے. انبیاء علیہ السلام کو کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں گے تم سے؟ تم سے جو مانگے گی، جو تمہارے پاس وہی تو دے گے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کپڑا ہے، کھانا ہے، پینا ہے نا، دولت ہے، منصب ہے، شہرت ہے، یہ سب تو تم دے سکتے ہو. اللہ کی رضا تو تم لوگ نہیں دے سکتے نا. سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا. ہم کو یہ سب نہیں چاہیے. وہ اللہ کی جس نے تم کو یہ سب دیا ہے، تم نالائق، نافرمان، معصیت کار، گنہگار، تم کو یہ ساری چیزیں وہ دے رہا ہے، تو مجھ کو یہ عظیم ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بھیجا ہے. مجھ کو نہیں دے گا؟ میں پڑھ رہا تھا، میں یہ تھا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. عجیب ہے کہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نجات کے راستے ہموار کر دے گا. ویرزقہ،
اور اسے رزق عطا کرے گا من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے کہ جہاں سے امکان نہیں ہوگا، جہاں کے بارے میں تصور اس نے نہیں کیا ہوگا، جہاں کے بارے میں وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، لیکن غیر متقی کو رزق وہیں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو رزق بھی وہیں سے ملتا ہے جہاں دکاندار کو کسٹمر سے صرف گمان ہوتا ہے، اسی لیے ان کو صرف کسٹمر سے ملتا ہے۔ مزدور کو صرف جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے اس سے امید ہوتی ہے، اسی لیے اس کو خالی وہیں سے ملتا ہے۔ ڈرائیور کو گاڑی کے مالک سے جس کی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، مولوی کو ہر جگہ سے ملتا ہے۔ کسی کی یہاں پیدائش ہوئی، کسی کی یہاں ولادت ہو گئی، ٹھیک مولانا، وہاں سے مل گیا۔ کوئی مر گیا، اس کے یہاں سے مل گیا۔ کوئی حج پہ زیارت پہ جا رہا ہے، اس کے یہاں سے تم کو مل گیا۔ کوئی دکان کھولنے جا رہا ہے، تجارت شروع کرنے جا رہا ہے مولانا، اس کے میں تجارت میں کوئی ٹوٹ گیا ہے، بس شکستہ ہو گیا تجارت، اس کو دے کر کے اپنی تجارت کو پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے۔ تو ڈوبا ہوا ٹوٹا ہوا انسان بھی مولانا، واقعی کبھی سوچو تو اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ اگر یہ چیز میرے اندر آ جائے گی تو میری کمائی میں کمی ہو جائے گی، میری دکانداری کیسے چلے گی بھائی؟ کیونکہ دکانداری میں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ میں بتقوی اور پرہیزگار بن گیا تو لوگوں کو قرض الحسنہ دینا پڑے گا، رشوت سود پہ تھوڑی دے پاؤں گا، سود پہ نہیں دوں گا تو میری دولت بڑھے گی کیسے؟ مولانا تقوی اور پرہیزگار بن گیا، بہت ساری چیزیں بھائی اب سماج اور معاشرے میں دیکھو، بہت سارے لوگ تقوی اور پرہیزگاری سے اس لیے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اگر یہ میرے اندر پیدا ہو گئی تو پھر میں یہ فراڈ، یہ سازش، یہ جھوٹ، یہ فریبکاری، یہ مکاری، یہ عیاری، یہ عیبوں کا چھپانا، یہ سب نہیں کر پاؤں گا۔ اور جب یہ سب نہیں کر پاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرا نقصان ہو جائے گا۔ جو مرزوق ہیں، ٹھیک، جو مرزوق ہیں ان سے رزق حاصل کرنے کے لیے انسان تقوی سے دور ہو گیا، اور جو رازق ہے اور جس نے رزق کی ضمانت لی ہے اور ایسی جگہوں سے جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے، مولانا ہم جتنی امید مرزوق سے اپنے رزق کی رکھتے ہیں اتنی امید اگر اپنے رازق کے حقیقی سے رکھنے لگے، مولانا تقوی پرسوں ایسی خبر ہے سنت کی، کسی مسجد کے ایک پیش امام نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ مسئلہ